خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے گھروں میں موجود ہے، شہد۔ لیکن ہم اس کے ان پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو صدیوں سے طب کی پرانی کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سنہری سی چیز صرف میٹھی ہی نہیں بلکہ اپنے اندر ایک پورا شفا خانہ کیسے رکھتی ہے۔ اچھا، جب ہم شہد کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید میٹھے پکوان یا چائے میں گھلتی ہوئی مٹھاس، ہے نا؟ لیکن اگر میں کہوں کہ اس کی اصل طاقت، اس کی اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، تو چلیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، پرانے وقتوں میں شہد کو صرف کھانے کی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، نہیں، بلکہ اسے ایک بہت خاص دوا کا درجہ دیا جاتا تھا۔ یہ باورچی خانے سے نکل کر سیدھا حکیموں کے دواخانے پہنچا، اور آج ہم یہی جانیں گے کہ آخر ایسا کیوں تھا۔ اچھا، ان نسخوں میں غوطہ لگانے سے پہلے ایک لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے، مجربات۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ صرف ترکیبیں نہیں ہیں، نہیں، یہ وہ آزمائے ہوئے، پرکھے ہوئے فارمولے ہیں جو نسلوں سے چلے آ رہے ہیں۔ یوں سمجھے کہ یہ وہ حکمت ہے جس پر وقت نے خود ٹھپا لگایا ہے کہ ہاں یہ کام کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ ہے ہمارا اصل ماخذ۔ یہ اسی پرانی مشہور کتاب کا ایک صفحہ ہے جس کی حکمت آج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جو بھی بات ہوگی وہ سیدھی تاریخ کے ان اوراق سے ہوگی، کوئی سنی سمائی بات نہیں۔ تو چلیے اب آتے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جو آج کل بہت بہت عام ہے، یعنی موٹاپا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پرانی کتاب میں اس کا حل بھی شہد کے ذریعے ہی بتایا گیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب وزن کم کرنے کے لیے صرف ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ طریقے بتاتی ہے، دونوں ہی مجربات ہیں، یعنی آزمودہ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے۔ یہیں پر تو اصل حکمت کی خوبصورتی نظر آتی ہے نا؟ ایک فارمولا ہے رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لینے کا، جو خاص طور پر سردیوں کے موسم کے لیے بہترین بتایا گیا ہے، اور دوسرا ہے صبح سویرے ٹھنڈے پانی کے ساتھ، جس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ کمزوری نہیں آنے دیتا۔ یعنی دو الگ الگ راستے مگر منزل ایک ہی۔ تو پہلا طریقہ بہت ہی سادہ اور آپ کہہ سکتے کہ آرام دہ ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے آدھے گلاس نیم گرم دودھ میں 2 چمچ شہد ملانا ہے۔ یہ نہ صرف چربی گھٹانے میں مددگار ہے بلکہ کتاب کہتی ہے کہ سردیوں میں یہ جسم کو ایک طرح کی گرمی اور سکون بھی دیتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے طریقے پر، اور یہاں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے مقدار۔ کتاب اس پر خاصا زور دیتی ہے، پورے 50 گرام شہد۔ یاد رکھیے، طب میں صحیح مقدار ہی دوا کو دوا بناتی ہے، ورنہ اس کا اثر بدل سکتا ہے۔ تو یہاں یہ نکتہ بہت بہت اہم ہے۔ تو یہ رہا دوسرا طریقہ۔ ہر صبح وہ 50 گرام شہد ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں اچھی طرح گھول کر پی لینا ہے۔ اب اس نسخے کی جو خاص بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ چربی کو دھیرے دھیرے پگھلاتا ہے، مگر جسم میں کمزوری یا توانائی کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ یہ وزن کم کرنے کا ایک بڑا متوازن طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ چلیں، موٹاپے کے مسئلے سے اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور جسم کے اندرونی نظام پر نظر ڈالتے ہیں، خاص طور پر جگر اور تلی پر، جو ہمارے جسم کے 2 بہت اہم پہرے دار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہد ان کی صحت کے لیے کیا کمال کر سکتا ہے۔ یہ جو فارمولا ہے، یہ سیدھا سیدھا جگر اور تلی کے مسائل کے لیے ہے، خاص طور پر اس وقت جب ان اعضاء میں درد محسوس ہو یا سوجن کی شکایت ہو۔ اور اس علاج میں شہد کا کردار مرکزی ہے۔ اس کی مقدار بھی دیکھیں، 125 گرام۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں شہد صرف مٹھاس کے لیے نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ وہ خود ایک طاقتور دوا کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اسے بنانے کا طریقہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ کرنا یہ ہے کہ 125 گرام شہد میں 2 لیموں کا تازہ رس نچوڑ کر ملائیں، پھر اس مکسچر کو ایک صاف باریک کپڑے سے چھان لیں۔ بس دوا تیار ہے، اور اس کی خوراک کیا ہے؟ صبح اور شام، صرف 5-5 گرام۔ لیکن شہد کی جو شفا بخش طاقت ہے وہ صرف اندرونی بیماریوں تک ہی نہیں ہے۔ اب ہم کچھ ایسے فارمولے دیکھیں گے جن کا تعلق ہماری جلد اور ظاہری خوبصورتی سے ہے۔ آنکھوں کے نیچے جو سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں نا، اس کتاب میں اسے کالا پن کہا گیا ہے۔ یہ آج بھی ایک بہت عام مسئلہ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان اور کارآمد حل بتایا گیا ہے۔ ترکیب تو اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، بس شہد اور بادام کا تیل،
दोनों बराबर मिकदार में लेकर मिला लें और रात को सोते वक्त इसके चंद कतरे इन हलकों पर लगा लें। और हाँ, हिकमत यही कहती है कि सब्र के साथ इस्तेमाल करने से इसका असर ज़रूर नज़र आता है। अच्छा, अब एक ऐसे मसले की बात करते हैं जिसके लिए एक ज़्यादा बड़ा, एक ज़्यादा मुकम्मल फॉर्मूला चाहिए। सिलान, यानी जिल्द पर पड़ने वाले वो ज़िद्दी दाग धब्बे। और यहाँ शहद अकेला काम नहीं करता, बल्कि उसके साथ जड़ी बूटियों की एक पूरी फौज होती है। तो इस ताकतवर मुरक्कब की बुनियाद में 3 खुश्क चीज़ें हैं: 50 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम हरीड़ और 30 ग्राम राल। ये तीनों मिलकर एक ऐसी बुनियाद बनाते हैं जिस पर ये पूरा इलाज खड़ा होता है। इसे बनाने का तरीका ज़रा समझने वाला है। सबसे पहले तो इन खुश्क जड़ी बूटियों को पीसकर एक बारीक पाउडर यानी सफ़ूफ बनाना है और इसे छान लेना है। फिर इस पाउडर में से 10 ग्राम लेकर शहद में मिलाना है। और आखिर में एक और अहम कदम है, इस पेस्ट को खाने के साथ साथ अशबा का शरबत भी पीना है, जो खून को साफ करने में मदद देता है। मतलब इलाज अंदर से भी हो और बाहर से भी। तो आज हमने शहद के कितने अलग अलग रूप देखे हैं ना। चलिए इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं कि हमने असल में क्या सीखा। हमने देखा कि कैसे एक ही शहद वज़न को काबू करने में मदद देता है, जिगर और तिली की सेहत का ख्याल रखता है, आंखों के नीचे स्याही को दूर करता है और जिल्द के दाग धब्बों का भी इलाज करता है। यानी हर मैदान में एक कारामद दवा। और ये सब कुछ एक ही बात को साबित करता है कि शहद सिर्फ एक मीठी ग़िज़ा नहीं है, बल्कि ये तो कुदरत का दिया हुआ एक पूरा का पूरा दवाखाना है, जिसमें न जाने कितनी बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ कि आज के इस जदीद साइंसी दौर में इस पुरानी हिकमत की हमारे लिए क्या अहमियत है? क्या ये आज भी उतनी ही कारआमद है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।